صرف مجاز سے نہیں پر جھگڑے تو کریں دو باقی آگے لگ جاؤ بھائی نہیں بس ٹھیک ہے چکڑی کیوں کی دی رکھتے بننے ہی نا یار بغیر قابو تو سے کرنا ڈاجی چھڑی ڈاجی تو نہیں نا سڑک پہ موٹا پان پھٹا نہیں نا یار جی اچھا ٹھیک ہے ادھر ہی میں کھلا نا تو تنویر تنو آ جا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا یہ ویڈیو بنانے اور اپلوڈ کرنے کا مقصد یہی تھا، صرف یہ تھا کہ آپ سب کو بتا سکوں کہ اونٹ کو سنت طریقہ سے کیسے ذبح کیا جاتا ہے، کیونکہ میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں، کل دیکھی تھی، جن میں اونٹ کو مختلف طریقوں سے ذبح کیا جاتا ہے۔ بعض میں اونٹ کو بٹھا کر ذبح کیا جا رہا تھا، بعض میں اونٹ کو ایک ہی جگہ سے ذبح کیا جا رہا تھا، جبکہ سینہ میں اونٹ کو ایسی جگہ چھری ماری جاتی ہے تو وہ اس جگہ سے اونٹ کو ذبح کر رہے تھے، اور بعض لوگ اونٹ کو بٹھا کر ذبح کر رہے تھے۔ ہمارے ہاں بھی جو قصائی آئے تھے ذبح کرنے کے لیے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم اونٹ کو بٹھا کر ذبح کرتے ہیں، تو میرے بابا نے منع کر دیا تھا کہ ہمیں اونٹ کو سنت طریقے سے ذبح کرنا ہے، اور سنت طریقہ یہ ہے کہ اونٹ کو کھڑا ہو کر ذبح کیا جاتا ہے، کھڑا کر کے۔ اور جو لوگ سعودی عرب میں رہتے ہیں انہیں تو یہ طریقہ معلوم ہی ہوگا، لیکن گاؤں دیہات وغیرہ میں جب ان کو ذبح کیا جاتا ہے تو دیہاتی لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ سنت طریقہ کیا ہے، اس لیے جب بھی کوئی اونٹ ذبح کرے تو اس سے پہلے آپ طریقہ جان لیں کہ سنت طریقہ آخر کیا ہے۔ آپ لوگ قربانی تو کر ہی رہے ہو، لیکن آپ کی قربانی اگر اچھے طریقے سے ادا ہی نہ ہو تو اس کا فائدہ ہی کیا ہے۔ اس لیے اونٹ کو ذبح کرنے سے پہلے سنت طریقہ جان لینا چاہیے کہ سنت طریقہ کیا ہے، اور اس کے بعد اونٹ کو ذبح کرنا چاہیے۔ ہمارے گھر میں تو چلے ماشاء اللہ سے ہمارے گھر میں تو تھوڑا دینی ماحول ہے، تو اس کی وجہ سے معلوم تھا کہ سنت طریقہ کیا ہے، اور سنت طریقے سے ذبح کرنے کے لیے میرے بابا نے کہا تھا کہ اگر ذبح کی جائے گی اونٹنی تو سنت طریقے سے کی جائے گی، نہیں تو نہیں کی جائے گی۔ اسی لیے پہلی تکبیر بھی میرے بابا نے خود ہی پڑھی تھی، تاکہ دوسرا اس کے لیے بہت ایشو بنا تھا، وہ تو چلو خیر ہے، خاندانوں میں ہوتے ہی رہتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ اونٹ کو سنت طریقے سے کیسے ذبح کیا جاتا ہے۔ اونٹ کو دوسرا 3 جگہوں سے ذبح کیا جاتا ہے، اکثر اوقات ایک ہی جگہ سے ذبح کرتے ہیں اور ذبح کر کے بس اونٹ کو چھوڑ دیا۔ اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جانور کو ذبح کرتے ہو کوشش کرو کہ اس جانور کو کم سے کم تکلیف ہو، اس طریقے سے ذبح کیا جائے۔ لیکن بعض لوگ اونٹ کو کیا باقی جانور کو بھی اتنا ہی جکڑتے ہیں، اور اونٹ کو اتنا زیادہ جکڑ کر رکھتے ہیں، حالانکہ اونٹ کو اگر آرام سے پکڑ کر رکھنا چاہیے، اور اس طریقے سے اونٹ کو آپ لوگوں نے پالا ہوا ہو۔ ہمارے پاس زیادہ نہیں رہا، یہ 5 دن ہی تقریباً رہا ہے، تو اونٹ تقریباً ہماری اتنی وہ نہیں کی ہے کہ اتنی ہمیں جدوجہد نہیں کرنی پڑی کہ ان کو ذبح کرتے وقت بس صرف ایک رسی یا 2 رسیاں ڈالی ہے، جس کی وجہ سے اونٹ آسانی سے ذبح ہو گیا ہے۔ لیکن بعض لوگ اتنی زیادہ وہ کر لیتے ہیں، اس کو جکڑ لیتے ہیں کہ بس اونٹ بیچارہ بھی گھبرا جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ میں نے سنا ہے کہ اونٹ کو جب بہت زیادہ جکڑا جاتا ہے تو اس کا دل پھٹ جاتا ہے، اس لیے اونٹ کو کھلا چھوڑ کر رکھنا چاہیے۔ اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس سے معلوم ہو گیا ہوگا۔ اور سنت طریقہ اور دوسرا جانوروں کو یہ کہ زیادہ تکلیف نہیں دینی چاہیے، اس تکلیف دینا جانوروں کو مکروہ ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اونٹ کے سامنے چھری وغیرہ تیز نہیں کرنی چاہیے، جس کی وجہ سے دوسرا اونٹ یہ بھی مکروہ ہے، یعنی اس سے بھی گناہ ملتا ہے کہ اونٹ وغیرہ گھبرا جاتے ہیں۔ جیسے ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو نہیں ذبح کرنا چاہیے، اور بھی مختلف طریقے ہیں جن میں ہے کہ مکروہ ہو جاتا ہے، جو میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ جس کی وجہ سے مکروہ ہوتا ہے اور آپ لوگوں کو گناہ بھی ملتا ہے بہت زیادہ۔ یہ مکروہ تحریمی ہے یہ کام کرنا۔
ये ऊँटनी का दिल है और इसके बारे में कहा जाता है कि ऊँट और ऊँटनी जब बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं तो उनका दिल कमज़ोर हो जाता है, और जब कमज़ोर होता है तो दिल उनका फट जाता है। इसलिए ऊँटनी के पास बहुत ज़्यादा रश भी नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा जब भीड़ इकट्ठी हो जाती है या ऊँटनी को बहुत ज़्यादा बांधा जाता है तो तब बहुत सारी वीडियो में मैंने देखा है कि ऊँटनी को बहुत जकड़ कर बांधा जाता है ज़िबा करते वक़्त। हालांकि इसके बारे में है कि ऊँटनी को खुला छोड़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा उस पे जुल्म नहीं करना चाहिए, मतलब उसे जकड़ कर नहीं बांध कर रखना चाहिए जिसकी वजह से उसका दिल कमज़ोर हो जाता है। सब जानवरों से ज़्यादा ऊँट और ऊँटनी का दिल। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो में अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, और उम्मीद है कि आप सबको मालूम हो गया होगा कि ऊँट को ज़िबा करने का सुन्नत तरीका क्या है, क्योंकि बहुत से लोग गलत तरीका इख्तियार करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह।